یہ جو پرانے زمانے تھے نا ہمارے زمانے، وہاں پہ صرف وہی سنگر مشہور ہوتے تھے جو ریڈیو پر آتے تھے، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو ٹیلی ویژن پر آتے تھے. لیکن ان میں دو ایکسیپشن تھی جنہوں نے نہ ریڈیو کا سہارا لیا نہ ٹیلی ویژن کا، اور وہ اپنے جس طرح کہتے ہیں نا گھیک کی زور پر وہ میسج میں پاپولر ہو گئے، اور جہاں جاتے تھے ان کا نام لیا جاتا تھا. ان میں ایک تھی منی بیگم، کبھی ٹی وی پہ نہیں آئی تھی، کبھی ریڈیو پہ نہیں آئی تھی. دوسرے تھے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی. آپ کراچی سے اگر اپنا سفر کا آغاز کرتے تو پشاور تک جتنے ٹرک ہیں، جس طرح مڈل ایسٹ میں کلثوم کی آواز مسلسل سنائی دیتی ہے نا، اسی طرح عطا کی آواز سنائی دیا کرتی تھی. بلکہ کئی ٹرکوں کے پیچھے تو وہ جو جس طرح مختلف فیورٹ شخصیات کے ہوتے ہیں خاکے، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی تصویریں لگی ہوتی. اس طرح وہ میسیولی پاپولر تھا. لوک ورثہ نے آغاز کیا کیسٹس بنانے کا. اس سے پہلے کیسٹس بنانے کا کوئی رواج نہیں تھا. اس میں کوئی قوال تھے مشہور، ان کی انہوں نے کیسٹ بنانی تھی، اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی بنانی تھی، اور مجھے میزبان کے طور پہ چنا گیا. وہ میری پہلی ملاقات عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی، اور وہ جوان تھا، ہم بھی کسی حد تک نوجوان تھے، اور بہت ہی دلچسپ گفتگو ہوئی. انہوں نے اپنے گانے گائے، اور میں نے محسوس کیا کہ ایک بہت گہری سوچ رکھنے والا شخص اور بہت انٹیلیجنٹ گفتگو کر رہا ہے. کیونکہ میں نے کم گلوکاروں کو دیکھا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ گفتگو کریں، انہیں ذرا فیڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے پاس لفظوں کا ذخیرہ بھی تھا، جذبات بھی تھے، اور بات کرنے کا ڈھنگ بھی تھا. اور اس میں کوئی ان میں وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک پرائیڈ کہ ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، وہ بھی نہیں تھی. چنانچہ انہوں نے وہاں پہ کچھ گیت گائے، اور اس بات کو 40-50 سال ہو گئے ہیں. کچھ عرصہ پیشتر ملاقات ہوئی تو عطا کہنے لگا کہ طاہر صاحب، طاہر بھائی کہتے ہیں، طاہر بھائی ٹھیک ہے، بہت سارے انٹرویو ہوئے ہیں، بہت سارے میرے کیسٹس بنے ہیں، لیکن وہ جو لوک ورثہ والا تھا نا آپ نے بنایا، میں ویسٹ انڈیز گیا تھا تو وہاں بھی اس کا تذکرہ تھا کیونکہ وہ پہلا تھا. اس کے بعد عطا سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور میں اس کی شخصیت کا گرویدہ ہوتا چلا گیا. عطا کیوں پاپولر؟ عطا اس سرزمین میں سے پھوٹا ہوا ایک ایسا بوٹا ہے کہ جس پر جتنے پھول لگے ان سب میں اس زمین کی قوت، اس کے رنگ، اس کا کلچر شامل ہے. باہر کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جس طرح اس سرزمین کے پھول ہیں، شرین کا پھول آج کل اگر کہیں آس پاس آپ درخت دیکھیں، اس کا پھول سونگھیے، پاگل کر دینے والی خوشبو ہے. کیکر کا پھول ہوتا ہے، دریک کے پھول ہوتے ہیں. تو عطا وہ بوٹا ہے جس کے ساتھ تمام وہ دیسی پھول لگے، سب کو اپنی مہک آتی ہے، اور وہ اپنے وطن سے اس طرح جڑا ہوا کہ تینوں لے جانا میاں والی بھی. تو ریفرنس جو دیتا ہے قمیض تیری کالی، وہ جو پرانے پہنتے ہیں، ایتھیوا، یعنی جو کچھ میسج کی پسند ہوتی ہے، جو کلچر میں رچی ہوئی ہوتی ہے، عطا اس کی بات کرتا ہے. اب یہ قمیض تیری کالی کی رزم جو ہے کمال کی ہے. اور اس حوالے سے مجھے عطا نے ہی بتایا کہ ایک مرتبہ وہاں پہ حج کرتے ہوئے وہاں پہ کوئی صاحب تھے، اور وہاں پہ بہت سارے ایسے کمیٹیڈ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق لوگ آتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی عشق کا، محبت کا اظہار کیسے کریں. تو بقول عطا اسے اور کچھ نہ سوجا تو اس نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ قمیض تیری کالی سونے پھلاں والی. اب آپ جانیے کہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہوتا ہے کالا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھول کڑے ہوتے ہیں. میں نے بھی ایک ایسے ہی شخص کو دیکھا جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. دعائیں ہم لوگ تو پڑھ رہے تھے جو بھی ہم نے یاد کی ہوئی تھی، تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اور ایک دم اس نے نعرہ بلند کیا، کہتا ہے تم بلایا تو میں آ گیا، تم بلایا تو میں آ گیا. یعنی تم نے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں. اچھا خواتین و حضرات، ہم میں سے بہت سے لوگ معترض ہوں گے کہ اس میں احترام کا سلسلہ انہیں لگے کہ شاید کم ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہوتی ہے، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو صدق کے دل سے دعا نہیں کرتے، ان کی بجائے جو سپونٹینیس اظہار ہوتا ہے کہ تم بلایا تو میں آ گیا، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ قبول ہوتا ہے۔ تو عطا کے پاس بھی وہ فن ہے کہ وہ میسج کی بات کر رہا ہے، اور یہ ذرا سنیں قمیض تیری کالی سنیں۔